اقامت کا جواب دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے؟ آپ سب سے پہلے اس مسئلے میں سمجھ لیں کہ اہل علم کے درمیان دو طرح کی باتیں پائی جاتی ہیں۔ اہل علم کی ایک جماعت کا کہنا ہے کہ اقامت کا جواب نہیں دیا جائے گا۔ اہل علم کی دوسری جماعت کا کہنا ہے کہ اقامت کا جواب اگر کوئی دینا چاہتا ہے تو دے سکتا ہے، اور دونوں لوگ اپنی اپنی دلیلیں پیش کرتے ہیں۔ ایک بات آپ سمجھ لیجئے کہ ابو داؤد کی جس روایت سے لوگ استدلال کرتے ہیں کہ اقامت کا جواب دینا ہوگا، وہ روایت صحیح نہیں ہے، بلکہ وہ روایت ضعیف ہے۔ ابو داؤد حدیث نمبر 528۔ ابو امامہ یا اسی طریقے سے بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کہتے ہیں ان بلالا اخذ فی الاقامہ، کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اقامت شروع کی، فلما ان قال قد قامت الصلاۃ، تو جب وہ قد قامت الصلاۃ پہ پہنچے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اقامہ اللہ و آدامہ۔ یہ پوری حدیث ابو داؤد کی علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے۔ اس وجہ سے اس حدیث سے یہ دلیل پکڑنا کہ اقامت کا جواب دینا ہوگا صحیح اور درست نہیں ہے۔ ہاں، بعض ایسی احادیث ہیں جن احادیث کے عموم سے علماء نے استدلال کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر کوئی اقامت کا جواب دینا چاہتا ہے تو دے سکتا ہے۔ مثلا عبداللہ بن عمر بن عاص کہتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما یقول، کہ جب تم مؤذن کو سنو، وہ اذان دے رہا ہے، تو ایسی شکل میں تم وہی کہو جو وہ کہے۔ اب اہل علم کہتے ہیں کہ اس میں مؤذن اور اس کے اقوال میں عموم ہے۔ کیونکہ لفظ مؤذن یہ اقامت کہنے والے کو بھی کہتے ہیں، یعنی لفظ مؤذن کا استعمال اقامت کہنے والے کے لیے بھی ہوتا ہے اور اذان دینے والے کے لیے بھی ہوتا ہے۔ تو یہاں پر دونوں چیزیں شامل ہیں، یعنی اذان بھی شامل ہے اور اقامت بھی شامل ہے۔ اذان کا بھی جواب دیا جائے گا اور اقامت کا بھی جواب ویسے ہی دیا جائے گا جن الفاظ سے وہ اقامت کہہ رہا ہے۔ اور اسی طریقے سے اذان کا اطلاق اقامت پر اور اذان پر دونوں پر ہوتا ہے۔ اذان، اقامت کو بھی اذان بولا جاتا ہے، اور جو ایک اذان ہے نماز کے وقت دی جاتی ہے اس پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بین کل اذانین صلاۃ، کہ ہر دو اذان کے درمیان نماز ہے۔ صحیح بخاری کی یہ روایت ہے، اور ہر دو اذان سے علماء کہتے ہیں یعنی اذان اور اقامت دونوں مراد ہے۔ تو یہاں پر اقامت کو بھی اذان سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے آگے آتے ہیں اپنے زمانے کے مشہور محدث علامہ محمد ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ تمام المنہ کے اندر ذکر کرتے ہیں کہ مستحب یہ ہے کہ اقامت کہنے والا جب قد قامت الصلاۃ کہے تو اس کے جواب میں ہم بھی وہی کہیں، یعنی قد قامت الصلاۃ کے لیے الگ سے کچھ ہمیں نہیں کہنا ہے، جیسا کہ بعض لوگوں نے شروع کر دیا ہے اقامہ اللہ و آدامہ، جو کہ درست نہیں، بلکہ ہمیں بھی قد قامت الصلاۃ ہی کہنا ہے۔ اور دلیل اس کی بعض احادیث کی عمومیت ہے، یعنی بعض احادیث ہیں جن کے عموم سے استدلال کرتے ہوئے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اقامت کا جواب اگر کوئی دینا چاہتا ہے تو دے سکتا ہے۔ آگے علامہ محمد ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں جو لوگ
ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے استدلال کرتے ہیں۔ ابو امامہ کی حدیث جو ابو داؤد کے اندر ہے، حدیث نمبر ہے 528، جو لوگ اس سے استدلال کرتے ہوئے، دلیل پکڑتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ اذان کا جواب دیا جائے گا، قد قامت الصلاۃ کے جواب میں اقامہ اللہ و ادامہ کہا جائے گا، وہ بالکل بھی جائز نہیں ہے، اس وجہ سے کہ ابو امامہ کی وہ روایت جو ابو داؤد کے اندر ہے وہ ضعیف ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے، اگر کوئی اقامت کا جواب دینا چاہتا ہے تو دے سکتا ہے، اور اسی طریقے سے اگر کوئی اقامت کا جواب نہیں دیتا ہے تو ہم اس پر لعن طعن بھی نہیں کریں گے، ہم اس کے تعلق سے یہ نہیں کہیں گے کہ یہ اللہ کے رسول کا نافرمان ہے، گنہگار ہے، نہیں، دونوں کی گنجائش ہے۔ اگر کوئی دینا چاہتا ہے تو دے سکتا ہے اقامت کا جواب، اور اگر کوئی نہیں دے رہا ہے تب بھی کوئی حرج نہیں ہے انشاءاللہ۔ ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں، تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیرن۔